www.islamicwaves.com. یوں کر کے کمرے میں داخل، سارا اس نے چہرہ چھپایا ہوا، بس آنکھیں نہیں. یہ کمرے میں نے کہا اب نقاب اتار دو، اب کوئی نہیں، ابھی ادھر سارے محرم بیٹھے ہوئے، کوئی غیر محرم نہیں، نقاب اتار دو. اب وہ ایسے سر ہی نہ اوپر اٹھائے، ایسے سر جھکایا ہوا. کہا بھائی حوصلہ رکھو، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اس میں کیا. میں نے اسے قصہ سنا ہے. میں کہا ہمارے سینٹر ماڈل اسکول میں نا، جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو 2 سال کا کورس ہوتا تھا، JCC جونیئر کیڈٹ کور. تو 3 فوجی آتے تھے، ہمیں ٹریننگ کراتے تھے 2 سال. پھر ہمارا سالانہ فنکشن ہوتا تھا، تو اس میں وہ جو فوجی فائٹ ہمیں سکھائی ہوتی تھی نا، تو وہ ہم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ وہ لڑتے تھے، اور ایک مجمع ہوتا تھا دیکھنے والا. تو وہ سنگین کی لڑائی تھی، سنگین کی. تو ایک لڑکا تھا گجرات کا، اس کا نام تھا خالد، لمبا قد، بڑا خوبصورت. تو پیچھے سے نا نعرہ مار کے بھاگنا ہوتا تھا. پھر آ کر وہ انسٹرکٹر ہوتا تھا صوبیدار میجر، اس کے ساتھ تو ایک فرضی لڑائی ہوتی تھی. تو طاہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اردو کے ٹیچر اور بڑے ادیب UP کے، وہ ہوتے تھے، کمپیئرنگ کر رہے ہوتے تھے کہ اب یہ ہونے والا بھی. تو اب وہ جب وہ فائٹ شروع ہوئی تو ایک لڑکا بھاگا، اس نے جا کر فائٹ کی، پھر دوسرا بھاگا، اس نے فائٹ کی. یہ تیسرا خالد، یہ ہمارے ہاسٹل کا تھا، اس لیے مجھے اس کا نام تو یاد ہے، باقی باہر کے تھے وہ مجھے نہیں پتا. یہ ہاسٹل میں رہتا تھا. تو یہ اس نے جو دوڑ لگائی نا، تو اس کو لگی ٹھوکر اور وہ گرا. تو جب وہ گرا تو طاہر علی صاحب نے یہ شعر اسی وقت ڈیلیور کیا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. بڑی تالیاں بجیں اس شعر پر. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اس میں کیا. تو جوڑ کے دن تھے، پہلے 3 دن کمرے میں رکھا، وہ کہیں نہیں گیا. پھر ساتھ میں سیال کوٹ لے کے چلا گیا، جماعت پورا اکرام کیا. اللہ تعالی نے اس 1 ہفتے میں اس کو ایسا بدلا. پھر وہ واپس آیا ساتھ ہمارے، اور رائمنڈ آنے کی بجائے لاہور چلا گیا، اور ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اپنا دروازہ خود بند کرنے کے لیے اس نے بڑی پریس کانفرنس کی وہاں. اور اس میں اس نے اعلان کیا کہ میں نے آج کے بعد گانے سے توبہ کر لی. یہ وہ اس لیے یہ شور مچایا کہ میرا بول میرے سامنے آ جائے، اور یہ اتنا لمبا چوڑا جو میں کر رہا ہوں تو مجھے بعد میں بھاگنے کا موقع نہ ملے. وہ جو متنبی نے کہا تھا نا، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، اسی بول پہ مارا گیا، قتلتنی قاتلک اللہ. تو اس نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی، اور سارے اخباروں کے بڑے رپورٹر، اور وہاں اس نے 2 گھنٹے بات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سنبھالا دیا، تو پیچھے ہٹتے 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 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایمان دیا. اس نے یہاں خانوال بھی آئے تھے، یاد ہوگا آپ اکٹھے آئے تھے. تو مجھے کہنے لگا کہ اس وقت میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کوئی دوا خرید سکوں، اتنے پیسے کوئی. تو پہلے بھی جو میں پیچھے ہٹتا تھا تو اسی وجہ سے ہٹتا تھا کہ میرے پاس نہ میں کاروباری نہ میں ملازم، مجھے صرف گانا آتا ہے، میرا گھر سارا اسی سے چلتا ہے، کوئی مجھے شوق نہیں تھا. خیر یہ سارا مرحلہ گزر گیا. تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے قریب کیا، ورنہ میں ایسا دور ہو جاتا کہ شاید کبھی ان گلیوں میں لوٹ کے آتا ہی نہیں. مجھے اتنے تانے ملے، مجھے اتنا ذلیل کیا تبلیغ والوں نے اور لوگوں نے، صرف تبلیغ نے، سب نے، اتنا منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے.
صرف ایک تم واحد آدمی تھے جس نے مجھے آسرا دیا اور مجھے گلے سے لگایا اور میری اس خطا سے نظریں بند کی. اگر تم یہ کام نہ کرتے میں بالکل دوبارہ گمراہی کی ساری گندگیوں میں گر گیا تھا. پھر اللہ نے اس کا وہ مرحلہ بھی گزار دیا. ایک کاروباری اس کو ٹکرا دیا جس کے پاس کام تو تھا نام نہیں تھا. اس کے پاس نام تھا کام نہیں تھا. جیسے یہاں ایک جماعت آئی تھی 1 سال کی پیدل، تو اس میں ایک اندھا تھا اور ایک ٹانگوں سے معذور تھا. تو معذور کی ریڑھی تھی تو وہ ریڑھی پہ بیٹھتا اور اندھا اس کو دھکا دیتا اور ریڑھی والا اپنا ریڑھی کو آگے چلاتا تو اندھے کو راستہ ملتا جاتا اور ریڑھی والے کا کی ریڑھی وہ چلتی رہتی. تو اب اس کو ایک تاجر مل گیا جس کے پاس کام کا طریقہ تھا، نام نہیں تھا. اس کے پاس نام تھا، کام نہیں تھا. تو اس نے اس سے کہا، یہ پریشان جو بیٹھا 6 روزے میں اکٹھے ہوئے، 6 روزے میں، تو یہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک ہی بات ہے. اور کیا بات ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے کیسے چلاؤں، میرے پاس اب کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اپنا نام مجھے دے دو اور جب ہو جائیں 50 لاکھ مجھے کر دینا، 50 لاکھ مجھے دے دینا. اب اتنی پراپرٹی تو اس کے پاس تھی کہ وہ بیچ کر 50 لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتا. تو اس کے انگلینڈ میں گھر تھے، اس نے وہ بیچے کچھ وہاں. اس نے اس کو کوئی سال کے بعد جا کر، وہ ایک دم تو بکتا نہیں نا سودا، تو کچھ سال 2 سال کے اندر اس نے اس کو 1 کروڑ روپیہ آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی بیچ کے جمع کرایا اور اس نے جے کے نام سے کام چلا دیا. جنید جمشید. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر دیتا. وہ 1 دکان اور 2 دکان اور 3 دکان اور لوگوں کی دکانیں خالی اور جے کی دکان میں باہر لوگ کھڑے ہوئے کہ گاہک نکلیں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے. بڑے بڑے کاروباری ٹھپ ہو. مجھے لے گیا وہاں دکان پر جو سب سے پہلے کراچی میں دکان کھولی. جی تو میں نے خود دیکھا دائیں بائیں دکانیں خالی اور اس کی دکان میں رش لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، اتنا مجھ سے. پھر کہنے لگا اب میں کیا کروں، یہ میرا تو سارا پیسہ حرام کا تھا. پھر مفتی تقی صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا پیسہ بنا موسیقی سے اس کا حساب کرو اور اتنا صدقہ کر دو تو باقی حلال ہو جائے گا. تو چنانچہ وہ سارا حساب کر کے پتہ نہیں وہ کتنا بنا، وہ پھر اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ دیتا گیا. تو جو قیمت اصل تھی وہ، یعنی جو قیمت اب ہے وہ، مثلا ایک مکان خریدا 1 کروڑ روپے کا، اب ہے وہ 4 کروڑ کا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1 کروڑ اس میں حرام ہے، اوپر کا 3 کروڑ حرام نہیں ہے. اس طرح اس کو کوئی ترتیب سمجھائی. یرید اللہ بکم اليسر. مفتی تقی صاحب بڑے عظیم آدمی. میں نے کہا میں تو ویسے یہ کیا پدی کا شور اگر میرے خلاف کوئی کتاب لکھی جائے. مولویوں نے مفتی تقی کو نہیں چھوڑا. یا علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بندے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میری جان بچا. اللہ نے کہا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تجھے کہاں چھوڑیں گے. انہوں نے میرا بیٹا بنا دیا، میں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر. ایسے عظیم آدمی کو رول کے رکھ دیا. www.islamicwaves.com